بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے واقع ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری کائنات مثبت مادہ سے بنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مثبت مادہ سے بنی ہو اور اسی زمان و مکان میں کوئی منفی کائنات بھی ہے، تو ان دونوں کے آپس میں ملنے پر ایک زوردار دھماکے سے یہ سب کچھ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے بادل نہیں، بادل جب ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، فرکشن سے ایک پر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، ایک پر نیگیٹو نزدیک آتے ہیں، تو بڑی تیزی سے بجلی کا جو الیکٹرونز ایک بادل سے دوسرے بادل کی طرف موو کرتے ہیں، اس سے بڑی زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، جسے بجلی کے گرجنے کی آواز۔ تو یہ تو بادل تو بہت معمولی ہیں، جتنی بڑی کائنات اگر مثبت اور منفی مادہ والی مل جائے تو اتنا زوردار دھماکہ سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے ٹکرا کر تباہ ہو تو اس سے تباہی کا ایک مسلسل سلسلہ عمل در عمل چین ریئیکشن کی صورت میں چل پڑے اور یوں سب کچھ ختم ہو جائے۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ موجودہ نظام یقیناً ختم ہونے والا ہے اور کچھ نہیں بچے گا ماں سوائے ذات باری تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور موجودہ سائنس بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے نا اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سب کچھ فنا ہو جانے، اس کی ذات کو فنا نہیں، وہ لافانی ذات ہے۔ بہرحال مندرجہ بالا طریقے سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات نہیں ہیں، پاسبلٹی ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ یہ منظر بھی قرآن پاک میں ہے کہ گلیکسیز ٹکرائیں اور تباہیاں ہوں۔ ایک تو یہ امکان قرآن پاک کے نہیں متصادم نہیں ہے۔ جس وقت میں اس پہ لکھ رہا تھا اس وقت مجھے یہ لگتا تھا، لیکن ایسی پاسبلٹی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ بگ کرنچ کی صورت، وہ بگ کرنچ کی آگے وضاحت کروں گا۔ وسیع ہوتی ہوئی کائنات، جیسا کہ آج تقریباً تمام ہی سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ بگ بینگ کے نتیجہ میں یہ کائنات پھٹ پڑی، تو اس کے بعد سے یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یعنی یہ کہکشاؤں کے نظام بڑی تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اور اس بات کو ہبل کا قانون بھی ثابت کرتا ہے، جس کے مطابق یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور اپنی انتہائی حدود پر یہ کائنات تقریباً روشنی کے رفتار سے پھیلتی جا رہی ہے۔ ابتدا میں یہ کائنات اکٹھی مادے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کی مانند تھی اور یہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک یہ کائنات پھٹ پڑی۔ سائنس کا یہ نظریہ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات سے مطابقت رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں درج ہے۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ شد بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ اقترب الناس 17 الانبیاء 21 آیت 30 تا 35 اور 50۔ قرآن پاک کے مطابق یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا ہے۔ تخلیق کے عمل سے پہلے اس کائنات میں کہیں کوئی مادی وجود نہیں تھا۔ قرآن پاک کے مطابق یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا۔ ہم مسلمان تو خالق کو مانتے ہیں، بلکہ یہودی اور عیسائی بھی تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو، کریٹر کو مانتے ہیں۔ بلکہ جو مشرکین بھی، اگر کوئی اور مذہب کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی خالق کو مانتے ہیں۔ صرف معاملہ آ جاتا ہے دہریوں کا، ایتھیسٹ جو کہتے ہیں، عجیب و غریب لوگ ہیں، وہ خالق کو نہیں مانتے، تو بہت سارے سائنٹسٹ نہیں مانتے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کائنات خود سے کیسے تخلیق ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایکسیڈنٹ، یہ انسیڈنٹ بائی چانس ہوا، یوں ہوا، ایسے ہوا، سارا اتنا کچھ ایسا پراپر طریقے سے ہر چیز ایسے ارینج ہو گئی کہ بڑی متوازن ہے۔ بہرحال تخلیق کے عمل سے پہلے اس کائنات میں کہیں کوئی مادی وجود نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مادی وجود کو تخلیق کیا۔ یہ تمام کہکشائیں، یہ ستارے اور سیاروں کے نظام تخلیق کیے، اور اس طرح سے کچھ نہ ہونے سے یہ سب کچھ بن گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق ابتدائی لمحات میں یہ کائنات توانائی کے انتہائی کثیف دھاگے کی مانند تھی۔ ابتدا سے ہی یہ کائنات گھوم بھی رہی ہے اور کھل بھی رہی ہے، اور اسی طرح کھلتے ہوئے آخر کار یہ کائنات مکمل طور پر کھل کر اپنے اوپر ہی واپس پلٹ جائے گی، ان کے سپائرل راستے پر، پھر سکڑ کر اپنے نقطہ آغاز پر پہنچ جائے گی۔ کہتے ہیں نا، بگ بینگ کے بعد یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور میکسیمم ایکسپینشن کے بعد یہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہوگی، اور کنٹریکشن کے بعد یہ ساری کائنات ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ اسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ اور پھر یعنی کہ پھر سکڑ کر اپنے نقطہ آغاز پر پہنچ جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کائنات کا نئے سرے سے آغاز ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بگ کرنچ ہو جائے گا تو کیا کائنات کا دوبارہ آغاز ہوگا؟ اگر کوئی کریٹر ہے، ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، خالق کو مانتے ہیں، وہ تو مانتے ہیں، جس اللہ نے ایک بار یہ کائنات بنا دی، اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کوئی کام مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بہت ایزی ہوتا ہے۔ آخر کار اس کائنات میں یہ حرکت پیدا کیسے ہوئی؟ کس چیز نے اسے گھمایا؟ حرکت کا اصول ہے کہ حرکت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شے پر کوئی قوت لگائی جائے یا کوئی قوت لگ رہی ہو۔ آخر کار کائنات کو حرکت دینے کے لیے یہ قوت کہاں سے آئی؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ وہ قوت خالق کائنات کی قوت تھی، جسے قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اسے یعنی کائنات کو ہاتھ کے زور سے گھما دیا اور وہ پھیل رہی ہے۔ سورۃ الذریات 47۔ اس کائنات کی حد یعنی کہ باؤنڈری سدرۃ المنتہا ہے، اور یہ وہ واحد حد ہے جہاں تک تمام مادی اجسام ہیں، یعنی مادی وجود صرف اس حد تک ہی موجود ہیں، اس سے آگے کوئی مادی شے نہیں۔ اگر کچھ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مثال نور کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بلکہ بیت المقدس میں ایک چراغ جلایا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلایا ہوا ہے۔ اس میں زیتون کا تیل ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ تیل ڈالا جاتا ہے اس شعلے کو بجھنے نہیں دیا گیا آج تک، کہ صرف لوگوں کو مثال سمجھانے کے لیے۔ وہ آگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے جس کی روشنی، جس کی ہدایت ہر طرف پھیل رہی ہے۔ تو وہ چراغ انہوں نے جلتا ہوا رکھا ہوا ہے، اور اس چراغ کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کی مثال ایک چراغ کی سی ہے جو نہ شرقن ہے نہ غربن ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس پر روشنی بڑھتی چلی جاتی۔ یہ کائنات اس قدر وسیع ہے کہ اس کے مجموعی حجم کے مقابلے میں ہماری زمین کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ زمین نظام شمسی کا ایک معمولی سا سیارہ ہے، اور ہمارا سارا نظام شمسی، ہماری کہکشاں گلیکسی میں اربوں ستاروں کا ایک معمولی نظام ہے۔
اور ہماری کہکشاں بھی کروڑوں کہکشاؤں میں سے ایک معمولی کہکشاں ہے۔ اب یہاں سے اندازہ ہم کر لیں کہ انسان کی ذات کیا ہے، ذرہ بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں وہ ایک ناول ہے یا ڈرامے کا، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، ذرہ بے نشان۔ زمین اتنی بڑی ہے کہ ہم انسانوں میں سے کسی انسان نے پیدل چل کے، پیدل کیا، کسی سواری پر پوری زمین کا چپا چپا نہیں دیکھا۔ اگر اس نے ایک روٹ بنایا، اس روٹ پر چل کے چلا گیا۔ اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود زمین کی کوئی حیثیت اور حقت ہی نہیں ہے۔ سورج زمین کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں زمینیں اس میں رکھ دی جائیں تب بھی جگہ بچ جائے۔ اور سورج ایک درمیانے درجے کا ستارہ ہے۔ اتنے بڑے ستارے ہیں کہ جو بڑے ستارے ہیں اگر اس میں لاکھوں سورج رکھ دیں تب بھی زمین بچ جائے۔ ہماری اپنی گلیکسی میں 1 ارب کے قریب ستارے ہیں۔ اندازہ کریں کائنات کی وسعت کا اور کائنات کے حجم کا، کہ 1 ارب ستارے تو اس کہکشاں میں ہیں اور اس کائنات میں لاکھوں کہکشائیں ہیں۔ اس لحاظ سے ہماری کہکشاں بھی معمولی سی کہکشاں ہیں۔